حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والا شخص چل رہا ہوگا کہ اچانک وہ ایک قسم کا نور دیکھے گا اور سجدہ میں گر پڑے گا۔ اسے پوچھا جائے گا تجھے کیا ہوا؟ وہ کہے گا کیا یہ میرے پروردگار نے میرے سامنے تجلی نہیں فرمائی؟ تو اچانک اس کے سامنے ایک مرد کھڑا ہوگا، وہ عرض کرے گا نہیں، یہ آپ کا پروردگار نہیں بلکہ یہ محلات میں سے ایک محل ہے، اور میں آپ کی خدمتگار نگرانوں میں سے ایک خدمتگار نگران امور خدمات ہوں، اور آپ کے لیے میرے جیسے 1000 خدمتگار ہیں۔ پھر وہ جنتی اس خدمتگار کے آگے آگے چلے گا اور اپنے ادنا درجہ کے محل میں داخل ہوگا، اور وہ جس شے پر نگاہ ڈالے گا، غایت و لطافت حسن کی وجہ سے اس کی نظر اس کے تمام ملک جنت تک نہیں پہنچ سکے گی، اور اس جنتی کی مملکت 100 سال کے سفر کرنے کے برابر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے تھے وہ گروہ گروہ ہو کر جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس جنت کے پاس پہنچیں گے اور ان کے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے تاکہ داخل ہونے میں ذرا برابر بھی دیر نہ لگے، اور وہاں کے محافظ فرشتے ان سے بطور اکرام اور ثنا کے کہیں گے، السلام علیکم، تم مزہ میں رہو اور اس جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مال میں سے اللہ کے راستہ میں، جہاد یا ہر نیک موقع میں جوڑا جوڑا کر کے دے، یعنی جو چیز بھی دے اس کا جوڑا کر کے دے، جیسے 2 اونٹ، 2 بکریاں وغیرہ، یا کوئی چیز بھی اللہ کی راہ میں دے، اس کے ساتھ کوئی اور چیز ملا دے، جیسے پیسے دیے تو اس کے ساتھ کپڑا بھی ملا دیا، تو اس کو ہر دروازہ سے جنت کے دربان پکاریں گے کہ اے فلاں ادھر آ جا، ادھر سے داخل ہو جا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ دین اسلام اور اس کی تمام راہیں، تمام احکام میرا راستہ ہے جو کہ بالکل مستقیم، بالکل سیدھا ہے، تو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو، وہ راہیں تم کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، پھر آپ نے اس لکیر کی دائیں اور بائیں طرف بہت سی لکیریں کھینچی اور فرمایا یہ بھی راستے ہیں، ان میں سے ہر ایک راستہ سے شیطان گمراہ کرتا ہے۔ پھر آپ نے مذکورہ بالا آیات پڑھ کر اپنی اس مثال کی وضاحت فرمائی۔ دنیا میں خود پر جبر کر کے خود کو شیطان کی راہوں سے بچانے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے کیسے کیسے انعامات چھپا رکھے ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھے، کسی کان نے نہیں سنے، کسی کے دل میں اس کا خیال تک نہیں گزرا۔ حضرت حسن رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت والوں میں ادنا درجہ کا جنتی وہ ہے جو سرخ یاقوت کے گھوڑے پر سوار ہوگا، جس کے پر سونے کے ہوں گے اور ہمیشہ رہنے والے 10 لاکھ خدمتگار لڑکے ساتھ ہوں گے۔ اے مخاطب، اگر تو اس جگہ کو دیکھے تو تجھ کو بڑی نعمت اور بڑی سلطنت دکھائی دے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، حضرت ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ملک کبیر ہے کہ جنتی کے پاس رب العزت کا قاصد تحفے اور ہدیے لے کر آئے گا، مگر اس کے پاس نہیں پہنچ سکے گا جب تک کہ اندر آنے کی اجازت نہیں لے لے۔ یہ دربان سے کہے گا تم اللہ کے دوست سے اجازت لے دو، کیونکہ میں اس تک بغیر اجازت نہیں جا سکتا۔ تو وہ دربان دوسرے دربان سے کہے گا، اور اسی طرح دربان کے بعد اور دربان ہوں گے، تو وہ اس کو آنے کی اجازت دے گا۔ اس جنتی کے محل سے دارالسلام تک ایک دروازہ ایسا ہوگا جسے وہ اپنے پروردگار کے پاس جب چاہے گا بغیر اجازت کے جا سکے گا۔ پس ملک کبیر بڑی سلطنت یہی ہے کہ رب العزت کا قاصد بھی اس جنتی کے پاس اس کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکے گا۔
جبکہ جنتی اپنے پروردگار عالم کے پاس جب چاہے گا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے سوال کیا، جنت میں سب سے ادنا درجہ کا جنتی کون ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، وہ شخص جو جنتیوں کی جنت میں داخل ہو جانے کے بعد پیش ہوگا۔ اس کو حکم ہوگا تو ابھی جنت میں داخل ہو جا۔ وہ عرض کرے گا، یا رب العالمین، کس طرح؟ جبکہ لوگ اپنی اپنی منازل تک پہنچ گئے ہیں اور اپنے اپنے مقامات، اپنے اپنے انعامات حاصل کر چکے ہیں۔ اسے کہا جائے گا، کیا تو راضی ہے؟ تجھے دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی ایک بادشاہ کی سلطنت کے برابر جنت دے دی جائے۔ وہ عرض کرے گا، اے رب، میں راضی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے، تمہیں یہ بھی دیا اور اتنا اور اتنا اور اتنا۔ جب اللہ تعالیٰ پانچویں مثال کا فرمائیں گے تو وہ بول اٹھے گا، یا رب العالمین، میں راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جا، یہ سب تیرے لیے ہے اور اس کا 10 گنا مزید بھی، اور تیرے لیے وہ بھی ہے جو تیرا دل چاہے اور تیری آنکھوں کو لذت پہنچائے۔ وہ عرض کرے گا، میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب العالمین، ان جنتیوں میں سے اعلیٰ درجہ کا کون ہوگا؟ ارشاد فرمایا، وہ لوگ تو میری مراد ہیں جن کو میں نے چاہا ہے۔ ان کی عزت و شان میں اضافہ کے لیے میں نے اپنے ہاتھوں سے باغات سجائے ہیں، ان پر ان مستحقین کے لیے تقسیم کر کے مہرے لگا دی ہیں، جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ادنا درجہ کا جنتی وہ ہوگا جو اپنے باغات کو، اپنی بیویوں کو، اپنے نعمتوں کو، اپنے خدمتگاروں کو اور اپنے اجلا عروسی اور شاہی تختوں کو 1000 سال کی مسافت تک دیکھے گا، اور ان میں سے اعلیٰ درجہ کا جنتی وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے رخ انور کو صبح و شام دیکھتا ہوگا، اور سب سے اعلیٰ درجہ پر وہ جنتی ہوگا جو جب چاہے گا اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے گا۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، جس دن کچھ چہرے جنت کی نعمتوں سے تر و تازہ ہوں گے، اپنے پروردگار کا دیدار کرتے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنت میں آخر میں داخل ہونے والا شخص وہ ہوگا جس کے پاس سے اس کا پروردگار عز و جل گزریں گے اور اسے حکم دیں گے، کھڑا ہو اور جنت میں داخل ہو جا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تیوری چڑھا کر متوجہ ہو کر عرض کرے گا، آپ نے میرے لیے کیا چھوڑا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ہاں، تیرے لیے اتنا دنیا کے برابر ہے جس پر سورج طلوع ہوا کرتا تھا یا غروب ہوا کرتا تھا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، واللہ اعلم۔